آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل نیوز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل نیوز، ہفتہ وار اردو خبرنامہ جموں و کشمیر کے ساتھ میں ہوں مشتاق خالد چودھری۔ پہلے سرخیوں پہ ایک نظر۔ گجر بکروال اور دیگر پسماندہ طبقوں کی ترقی کے لیے مشن موڈ میں کریں گے کام، منوج سنہا۔ قبائلی برادریوں کو نوکریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی تحفظ بھی ملے گا، بااختیاری اور خوشحالی کے لیے نئے دور کا ہوگا آغاز۔ مرکزی حکومت قبائلی بستیوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے مالی مدد کرے گی فراہم، منوج سنہا۔ ایل جی نے کشمیر اور جموں صوبوں کے قبائلی لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی فارسٹ رائٹ ایکٹ اسناد کی تقسیم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پچھلے دنوں بالترتیب سری نگر اور جموں میں منعقدہ دو الگ الگ تقاریب کے دوران مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں فارسٹ رائٹ ایکٹ کے نفاذ اور اس ایکٹ کے تحت قبائلی برادری کو حاصل حقوق کی اسناد جاری کرنے سے متعلق سری نگر اور جموں میں دو الگ الگ تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خود قبائلی لوگوں کو پہلے مرحلے کے دوران فارسٹ رائٹ ایکٹ میں حاصل جنگلاتی حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ اس دوران ایل جی موصوف نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جموں و کشمیر کے علاوہ پورے ملک میں فارسٹ رائٹ ایکٹ نافذ تھا، لیکن یہاں اس کے نافذ نہ ہونے کی وجہ سے قبائلی برادری کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، اور اب یہ ممکن ہوا ہے کہ قبائلی طبقہ بھی اس قانون سے مستفید ہو اور اپنے مال مویشی کا گزر بسر بھی آسانی سے کر سکے۔ ایل جی موصوف نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ قبائلیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف سطحوں پر مسلسل کام کر رہی ہے اور ان کی ترقی اور بہتری کے لیے ایک مشن موڈ میں کام کرے گی۔ تقریب کے دوران ایل جی موصوف نے گجر بکروال، گدی و سپی برادریوں کے مستحقین کو انفرادی اور اجتماعی جنگلاتی حقوق اسناد تقسیم کی۔ ایل جی موصوف نے اس موقع کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 1 دسمبر 2020 کو سرکار نے جموں و کشمیر میں جنگلات کے حقوق کا قانون نافذ کیا۔ 2019 سے قبل فارسٹ رائٹ ایکٹ اور کئی دیگر مرکزی قوانین نافذ نہیں تھے۔ ایل جی موصوف نے مزید کہا کہ محکمہ قبائلی امور، محکمہ جنگلات قبائلی برادریوں کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب منوج سنہا نے کہا کہ اس ضمن میں اب تک تقریباً 20,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور ان تمام اہل قبائلیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات کے حقوق کے علاوہ جموں و کشمیر کی انتظامیہ قبائلی برادری کی تعلیم اور صحت پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے قبائلی لوگ کافی عرصے سے ان حقوق کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ ایل جی موصوف نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے کی رقم فوری طور فراہم کی جائے گی۔ جناب منوج سنہا نے قبائلی برادری کو کہا کہ وہ جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنائے رکھیں اور جنگلات کو اپنے خاندان کے کسی فرد کی طرح محفوظ رکھنے اور حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری کو خوب نبھائیں۔ جناب سنہا نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں قبائلی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے مزید ہاسٹل بنائے جائیں گے اور ان کی ثقافت کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 28 کروڑ روپے کی لاگت سے 8 مقامات پر قبائلیوں کے لیے ٹرانزٹ رہائش گاہیں بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور مستقبل میں ایسی مزید رہائش گاہیں بھی تعمیر کی جائیں گی، اور ہر ٹرانزٹ رہائش گاہ میں 150 سے 200 افراد کے رہنے کی گنجائش موجود ہوگی اور ان کے جانوروں کو رکھنے کا ایک خاص طریقہ کار بھی بنایا جائے گا۔ صوبہ کشمیر میں تاریخی آغاز کے بعد ایسی ہی ایک شاندار تقریب کے دوران جموں میں بھی جناب منوج سنہا نے قبائلی برادری کے افراد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جنگل کے حقوق کی اسناد تقسیم کرنے کے دوران
ایک بڑے جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ سماجی مساوات کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ ایل جی موصوف نے منتخب عوامی نمائندوں، محکمہ قبائلی امور اور محکمہ جنگلات کے افسران کی کوششوں کو بھی سراہا۔ جناب سنہا نے اس موقع پر کہا کہ قبائلی صحت منصوبہ، سب ہیلتھ سینٹروں کا قیام، نقل مکانی کرنے والے خانہ بدوش کنبوں کے لیے موبائل میڈیکل کیئر یونٹوں کا قیام، جموں، سری نگر اور راجوری میں قبائلی بھون کا قیام، 1500 منی بیڑوں کے فارم، کمرشل پائلٹس، مینجمنٹ، مہمان نوازی کی تربیت وغیرہ سمیت مختلف ہنروں میں تربیت کے لیے 500 قبائلی نوجوانوں کا انتخاب، 16 کروڑ روپے کی لاگت سے کم از کم 2000 نوجوانوں کو ڈیری سیکٹر سے جوڑنے کے لیے دودھ دیہات قائم کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جناب سنہا نے مزید کہا کہ کلسٹر ٹرائبل ماڈل گاؤں کے لیے 73 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ اس موقع پر کمشنر سیکرٹری قبائلی امور جموں و کشمیر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے بھی کلیدی خطبہ پیش کیا اور شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں پھر حاضر ہوتے ہیں مزید قبائلی خبروں کے ساتھ۔ اگلی ملاقات تک دیجیے اپنے میزبان مشتاق خالد کو اجازت۔ جڑے رہیے ٹرائبل نیوز کے ساتھ۔ شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل نیوز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔